الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کی صحیح رہبری قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ زندگی کی ضروریات، انسان کی ضروریات سے وابستہ ساری چیزوں کی رہنمائی اور نشاندہی قرآن و حدیث، اقوال رسول اور اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلائی گئی ہے۔ یاد رہے، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، دین صرف حج اور عمرہ کرنے کا نام نہیں، دین صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، بلکہ دین سے متعلق 5 شعبے ہیں۔ ایمانیات کا شعبہ ہے، عبادات کا شعبہ ہے، اخلاقیات کا شعبہ ہے، معاملات کا شعبہ ہے اور معاشرت کا۔ جب یہ 5 شعبوں میں انسان اپنی زندگی کو شرعی زندگی بنائے گا، تب جا کر اس کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ ہمارے یہاں معاشرت کے اندر بہت کمی اور کوتاہی ہے اور بہت زیادہ کمزوری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی آداب و اخلاق سے خالی ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ کھانے کے آداب سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کھانا جیسا کھانا چاہیے ویسا ہم نہیں کھاتے، ہماری اپنی کمزوری ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ فرمایا گیا، رسولوں کو فرمایا جا رہا ہے، پیغمبروں سے فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کھاؤ، لیکن کائم میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ 2 باتیں آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ کہ کھانا ہے تو حلال کھاؤ۔ کیسا کھاؤ؟ کھانے کا سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ حلال۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ حلال خود کمائیں، یا جو حلال کما رہا ہو اگر اس نے دعوت دی ہو تو اس میں شرکت کرے، کیونکہ ایک دوسری روایت میں ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق۔ حق المسلم علی المسلم 5: رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ 4 نمبر پر ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو اب آدمی خود کی روزی پر سب سے پہلے کیا کرے؟ سرچ کرے کہ میری روزی حلال ہے یا نہیں ہے، میری اپنی روزی میں کتنی کمزوریاں ہیں، میں جو کما رہا ہوں، خود کھا رہا ہوں، بچوں کو جو کھلا رہا ہوں، کیونکہ بچوں کا نان و نفقہ، بیوی کا نان و نفقہ یعنی خرچہ مرد کے ذمے ہے۔ تو اگر
باپ اپنے بچوں کو حرام کا کھلائے گا تو خود گناہ گار ہوگا، شوہر اپنی بیوی کو حرام کا کھلائے گا تو خود گناہ گار ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی غذا کی طرف ہم توجہ دیں کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ مال حلال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا رسولوں کو حکم دیا کہ آپ جو ہے تو حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب پیسہ جو آ رہا ہے وہ حلال چیزوں میں سے ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے۔ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، جیسے جن چیزوں کے اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے، جانوروں میں، پرندوں میں، جو چیزیں کھانا ہمارے لیے حلال ہیں وہ کھانا چاہیے، جو نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اسلام کا ایک بہت عظیم الشان کھانے کے آدابوں میں سے ایک ادب ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی قرآن کریم میں ترغیب دی گئی کہ آپ حلال کھاؤ، ورنہ لوگ کچھ بھی کھا رہے دنیا میں، کوئی کتا کھا رہا تو نعوذ باللہ، کوئی سور کھا رہا ہے، کھا رہے واقعی شوق سے کھا رہے لوگ۔ جائیے آپ بیرون ممالک میں جائیے، انگریز کیا کھا رہے ہیں، طاقت کے بڑھنے کے لیے وہ کیا کھائے، کیا ایسی چیزیں جس سے اسلام نے گھن محسوس کی ہے، گھن ایک آدمی کو گھن آتی ہے، ہم اس کو دیکھ کر جو تو اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں، لوگ اس کو یہاں سے پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور خوب مزے سے کھا رہے ہیں۔ جیسے کہ مسلمان جو ہے تو بکرا بھون کر کھاتا ہے، مرغی بھون کر کھاتا ہے، تو لوگ وہ ناجائز چیزیں، وہ حرام چیزیں جس کو اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے اس کو شوق سے اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیز کہ ہمارا کھانا ظاہری اعتبار سے بھی صحیح ہو اور شرعی اعتبار سے بھی صحیح ہو۔ ظاہری اعتبار سے یعنی آمدنی ہماری کیسی ہو، حلال ہو، اور مسئلہ اور شرعی اعتبار سے کہ جو چیز میں کھا رہا ہوں شریعت نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، اس اعتبار سے بھی ہم سب کو جو ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ کھایا جائے لیکن پاک چیزوں میں سے، صاف چیزوں میں سے اور حلال غذا کا استعمال کیا جائے۔ وعملوا صالحا، دیکھیے نیک اعمال کا دار و مدار آدمی کی غذا پر ہے۔ آدمی جتنا اچھا کھانا کھائے گا، جتنا پاک اور صاف اور ستھرا کھانا کھائے گا، جتنا حلال کھانا کھائے گا تو اس کو اعمالوں کی بھی توفیق ہوگی۔ بعض مرتبہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں نمازوں کی توفیق ہو جائے، ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں فلاں نیک کام کی توفیق ہو جائے۔ تو حضرت شیخ نے بھی ایک جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آدمی روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد افطار جس چیز سے کر رہا ہے وہ چیز حرام، کیسی ہے؟ حرام۔ پھر تذکرے کے طور پر یہ کہا کہ جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا پہننا حرام کا ہو، تو پھر اس کی دعا ایک بالشت بھی سر سے اوپر نہیں جا سکتی۔ تو بتائیے جو آدمی حرام غذا استعمال کرے، حرام کھانا کھائے، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی؟ کہیں نہ کہیں حرام غذا کی وجہ سے اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یہ بات پکی ہے کہ جو آدمی حلال کھائے گا، پاکیزہ چیزیں کھائے گا اور نیک اعمال کی طرف آئے گا اس کو توفیق ضرور ملے گی، اور جو آدمی حرام کھائے گا اور پھر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو ممکن ہے کہ اس کو توفیق نہ ملے، اور اگر مل بھی جائے تو اس کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگے۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے کہ کھانے کا انتخاب جو کر رہے ہیں تو اپنے اگر خود کا اہتمام کر رہے ہیں ہم کھانے پینے کا تو بہت اچھا ہے، جو بھی کر رہے ہیں حلال کا کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کے یہاں سے دعوت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دعوت میں آدمی شرکت کرے۔ ہزاروں دعوتیں روزانہ ہوتی ہیں، ہزاروں پارٹیاں ہوتی ہیں، کئی لوگ محبتوں میں ہمیں بلاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بلانے والے کے وہاں آدمی شرکت کرے۔ کیا کرے بھائی؟ ضروری نہیں ہے شرکت، کھانے میں شرکت کرے، پروگرام میں اگر پروگرام صحیح ہے، شرعی اعتبار سے درست ہیں اور جس میں شرکت کی ترغیب دی گئی ہے، اگر ایسا پروگرام ہے تو شرکت کیجیے، لیکن کھانے کے بارے میں آپ تحقیق کے ذمہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو شادی کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اب ہمیں معلوم ہے، اس کے متعلق علم ہے کہ جو شادی جن پیسوں سے کر رہا ہے یہ پیسہ جو ہے تو سود سے اٹھایا گیا، بیاج سے اس کو لیا گیا، سودی قرضہ اس نے لیا اور یہ شادی کر رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا کاروبار غلط ہے، یہ سٹے کھیلنے والا ہے، اس کا شراب کا اڈا ہے، اس کی کوئی کمائی حلال کی نہیں ہے، تو آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ آپ وہاں کھانا کھائیں، درست نہیں ہے آپ کے لیے۔
جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کا کاروبار صحیح نہیں ہے، یہ آدمی فراڈ ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ سودی لین دین میں مبتلا ہے، اس کی اکثر آمدنی جو ہے تو حرام کی ہے، تقریباً 50% سے زائد اس کے پیسہ حرام کا ہے، تو اب ایک انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے وہاں کھانا کھائے، نہیں، اس شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن دیکھیے کوئی بھی ہو، کوئی تحقیق نہیں ہے، جس کے یہاں سے دعوت آ گئی بس آدمی کھانے پر ایسا ٹوٹ پڑتا ہے کہ پھر سب شریعت کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کھانا اصل نہیں ہے، اصل زندگی ہے، اصل زندگی ہے۔ اگر ہم نے اتنی لاپرواہی کھانے کے متعلق برتی تو یاد رکھے اعمالوں میں بھی کمزوری ہوگی اور رب کے تعلق میں بھی کمزوری ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ جون سا کھانا کھایا جا رہا ہے وہ کھانا حلال کا ہو، اور جس کے یہاں یعنی خود اپنا کھا رہے ہیں وہ بھی حلال کا ہو، اور صاحب دعوت جس نے دعوت دی وہ بھی حلال کا ہو۔ اب کیا کریں گے؟ مسائل یہ پیش آتے ہیں کہ رشتہ دار کے یہاں شادی ہے، رشتہ دار کے یہاں پروگرام ہے، قریبی ہے، سگا بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، تو کیا کریں پھر اب؟ تو دیکھیے سب سے پہلا ضابطہ تو یہ یاد رکھے کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے حرام لقمے کھائے تو اللہ اس سے ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے ناراض؟ تو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ کسی درجے میں صحیح نہیں ہے، اس لیے مخلوق ہو ناراض ہوتی ہو تو ہو، اس کی اجازت ہے۔ ہم کوئی اپنی انفرادی دشمنی کی وجہ سے تو اس کے یہاں نہیں کھا رہے، ہم اپنی انفرادی دشمنی کے وجہ سے تو اس کے یہاں نہیں کھا رہے، بلکہ ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے یہاں کھانے میں اس لیے شرکت نہیں کی۔ پروگرام میں شرکت کرے، بلا تکلف کریں، آپ اس کے ساتھ رہیں، لیکن ہمارے ایک بزرگ تھے سلوڑ ہی کے، پاشو نانا جن کا نام تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سبھی لوگ ان کو جانتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انہوں نے بہت اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور تعلیم کی۔ تو اکثر میرا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا تھا، میں مدرسے سے آتا تھا ان کے پاس چلا جاتا تھا، تو کچھ نصیحتیں ان سے سیکھنے کو بھی ملی، سننے کو بھی ملی۔ تو کوئی بھی عام آدمی راستے سے گزرتا تھا وہ اس کو بلاتے تھے اور 3 باتوں کی نصیحت اس کو عام طور پہ وہ کرتے تھے، کتنی؟ 3 باتوں کی، اور وہ نصیحتوں کے درمیان اس کو کچھ باتیں سمجھاتے تھے، وقت نہیں ہے اس میں سے ایک بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ حلال روزی کھانا، اور پھر کہتے تھے کہ تم بولیں گے کہ ہم حلال روزی کیسے کھائیں؟ اب ہمارا بھائی تو بیاج بٹے میں پڑے ہوئے ہیں، سودی کاروبار ہے، بچت گھر اس کی بیوی لیتی، اور پھر اس نے دعوت دیا تو آپ کریں گے کیا؟ تو بولتے تو خوب کام کرنے کا، وہاں شادی میں جانے کا، شرکت کرنے کی، خوب کام کرنے کا، اتنا کام کرنے کا کہ تمہارے بھائی کو ایسا لگے کہ اس سے زیادہ کس نے کام نہیں کیا، اور عین جب کھانے کا وقت آ جائے تو کچھ بھی مصروفیت بتا کر کے میں ابھی استنجا سے آیا، ابھی 2 نمبر سے آیا، یا مجھے دواخانے میں جانا ہے، عین کھانے کے وقت وہاں سے نکل جانا۔ آدمی حکمت سے اگر اپنانا چاہے اور بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اگر آدمی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، وہ ایک مرتبہ آدمی تھام لے کہ جو بھی پیٹ میں غذا جائے گی تو انشاءاللہ حلال ہی کی جائیں گی، حرام کی نہیں جائیں گی۔ ہمارے اکابرین کے نزدیک، حضرات صحابہ کے نزدیک اس کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، ایک مرتبہ کسی نے آپ کو جو ہے تو غلطی سے ایسا کھانا کھلا دیا جو ہے حرام کی، جس کی طرف مشتبہ مال جس کو کہیں گے، جس کے حرام اور حلال ہونے میں شک تھا، ایسا مال آپ نے کھا لیا تو آپ نے اس کو قے کر کے نکالا، باہر قے کر کے نکالا، اور آپ اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کے یہ جملے تھے کہ اس لقمے کو جان پر کھیل کر باہر نکالنا ہوتا تب بھی میں نکالتا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ لے، حج کر لے، عمرہ کر لے اور فلاں نیک کام کر لے، مسجد بنا دے، بس یہ دین کے کام ہیں، اور پھر باقی سارے کام جو ہے تو جیسا مرضی میں آئے ویسا کرے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کھائیے، خوب اچھے سے اچھا غذا کھائیے، آپ خود بھی کھائیے، لوگوں کو مرغ مسلم کھلائیے، لیکن شرط یہ کہ حلال کھلائیے، شرط یہ ہے کہ آپ خود بھی کھائیں تو حلال کھائیے۔ بس قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں کو حکم دیا گیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیے۔ آمدنی آدمی کی حلال ہونی چاہیے،
خود کا کھانا حلال ہونا چاہیے، جس کے یہاں دعوت آئی ہے اس کے یہاں دیکھے آدمی، تحقیق کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب تحقیق کے سارے جذبے ختم ہو گئے، بس ایک وقت کی روٹی کے لیے آدمی جو ہے تو کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ جس کے یہاں سے دعوت آ رہی ہے ہم ضرور تحقیق کریں کہ یہ اتنا بڑا پروگرام کر رہا ہے، حالانکہ اس کی استعداد تو نہیں ہے اتنا بڑا پروگرام کرنے کی، پھر اس کے پاس اتنا پیسے کیسے آیا؟ آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پردے کے پیچھے کی بات معلوم ہوگی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 1 لاکھ روپے بینک سے اٹھائے، اس کی بیوی نے 50,000 روپے بچت گھٹ سے لیے۔ تو تف ہے ایسی شادیوں پر، اور تف ہے ایسے کھانے والوں پر جو حرام کے ذریعے سے آنے والی آمدنیوں پر جو ہے تو خوب مزے اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ایک مزاج بنائے، ایک ماحول بنائے کہ خود بھی پاکیزہ چیزیں کھائیں گے اور اوروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں گے۔ اگر یہ عادت ہم بنا لیں، اللہ ماشاء اللہ پورے علاقے میں، پورے شہر میں اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ تحقیق کرنے والے اب بچے ہیں، باقی کوئی تحقیق نہیں، اور آمدنی کیسی ہے کوئی اس کا جو ہے تو پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہماری غذائیں جو ہو تو پاکیزہ ہوں۔ تو پہلا ادب ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارا بھی یہاں سے سلسلہ کھانے کے آداب سے شروع کیا جا رہا ہے، بیان کا سلسلہ اب کھانے کے آداب کہ ہمارا کھانا کیسا اس کے متعلق۔ تو سب سے پہلا ادب یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کھانا ہو تو کیسا ہو؟ پاکیزہ اور حلال ہو۔ اب ایک بات ضمناً جو آئندہ بھی آئیں گی، لیکن کیونکہ ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ بات خوب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کھانا بہت ضائع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے دسترخوان کا ادب ایک ایسا ادب ہے کہ اگر اس کے متعلق بات اور گفتگو کی جائے تو پورا 1 گھنٹہ چاہیے۔ کتنا؟ 1 گھنٹہ، یا 2 منٹ بھی اوپر ہو جاتے تو ہم گھڑی کو دیکھنے لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عنوان پر تفصیلی بات تو بعد میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 باتوں کی طرف نشاندہی کر دوں۔ عام طور پر شادیوں میں شرکت کا موقع ہو رہا ہے، دعوتوں میں شرکت کا موقع ہو رہا ہے۔ دیکھیے اسلام اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ مذہب ہے کہ اوروں نے یعنی برادران وطن نے ہمارے اسلام کی پاکیزگی اور ہمارے اسلام کی تہذیب سیکھ کر جو ہے تو اپنے اخلاق کو بلند و بالا کیا، لیکن آئے دن مسلمانوں کے اخلاق اتنی پستی میں جا رہے ہیں اور اتنے گر رہے ہیں کہ شرم آ رہی ہے۔ ہر دعوت کرنے والا بعد میں شکایت کرتا ہے کہ مولانا اپنے لوگوں کو کم از کم کھانے کا طریقہ سکھلاؤ۔ کیا سکھلاؤ؟ کھانے کا طریقہ سکھلاؤ۔ اور واقعی اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کسی پروگرام میں شرکت کا موقع ملتا ہے اور اس پروگرام میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ یہاں کھانا کھایا جائے۔ کیا حالت ہوتی ہے ہمارے دسترخوانوں کی، اور کیا گد بناتے ہیں پروگرام والے کہ جی چڑچڑا ہو جاتا ہے اور کھانے کا مزاج ختم ہوتا ہے۔ کھانا ایک پاکیزہ چیز ہے، اس کو اچھے طریقے سے اور سلیقہ مندی سے کھلایا جائے۔ غلطی دونوں طرف کی ہے، میزبان کی بھی اور مہمان کی بھی ہے۔ میزبان کو جس ڈسپلن کا اہتمام کرنا چاہیے اور جس آداب اور رعایت کا اہتمام کرنا چاہیے، عام طور پہ ان رعایتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آنے والے مہمان جو ہے تو پریشان ہوتے ہیں اور خود بخود ایک ایسا نظام پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آئندہ کھانے والے کو تکلیف پیش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے نظام کو آپ کھلائیے، آپ کی جتنی استعداد ہے حلال روزی کھلائیے۔ دیکھیے کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلا ہمارا پوائنٹ تھا، پہلا ادب تھا کہ کھانا حلال کھائیں، حلال کھلائیں۔ تو اگر آپ کی استعداد نہیں ہے 100 لوگوں کو کھلانے کی تو مت کھلائیے، مت اٹھائیے بینک سے قرضہ، مت اٹھائیے بچت گھٹ سے، مت لیجیے زبردستی کسی سے قرضہ، اور جو ہے تو بیٹیوں کی شادیوں میں زبردستی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صاف شفاف ستھری بات کریں کہ ہمارے اندر 50 لوگوں کو کھلانے کی استعداد ہے، ہم اتنے لوگوں کو کھلا سکتے، اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہے تو کریں ورنہ مت کریں۔ لڑکے والے مزاج بنائے اس کا۔ یہ کیا ہے کہ زبردستی کسی پر بھی تھوپ رہے ہیں کہ پتہ ہے ایک آدمی مزدور ہے، 300 روپے روز کا آدمی ہے، یہ اپنی بیٹی کی شادیوں میں 500 مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائے گا؟ ظاہر سی بات ہے 300 روپے روز کا آدمی 500 لوگوں کے کھانے کا خرچ کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اس کو جانا پڑے گا کہاں؟ اپنے گھر کو بکانے کے لیے، یا اپنا گھر جو ہے تو گروی رکھنے کے لیے، یا کسی سے بچت گھٹ اٹھانے کے لیے اپنی گھر کی مستورات کو بے پردہ اس کو کرنا پڑے گا۔ تو کیوں ہم زبردستی کسی پر بوجھ بن رہے ہیں؟ کیوں زبردستی آنے والے مہمانوں کو جو ہے تو کھلا رہے ہیں؟ دیکھیے باراتیوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اگر کسی نے آپ کو شادی میں شرکت کی دعوت دی ہے تو آپ جو ہے تو اپنا دوستانہ ایک طرف رکھیے، اپنی رشتہ داری ایک طرف رکھیے۔ جس شادی میں آپ شرکت کر رہے ہیں آپ معلوم کیجئے کہ لڑکی والے نے جو کھانے کا نظم کیا وہ کیسے پیسوں سے کیا ہے۔
آپ جس شادی میں شرکت کر رہے ہیں لڑکی والے کہ باپ کی طرف آپ دیکھیے کہ اس نے بچت گٹ اٹھایا اپنی بیوی کو بھیج کر، یا سودی لین دین اس نے کیا، یا بیاج سے پیسے اٹھائے اور اس سے وہ کھانا کھلا رہا ہے۔ اب تحقیق کیجیے، آپ کو پردے کے پیچھے کی باتیں معلوم ہوں گی۔ یا تو لڑکے والے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مانڈا گوشت نہیں کھاتے، آپ کو نان کلیا بنانا پڑے گا، ہمارے لوگ نان کلیا نہیں کھاتے، آپ کو بریانی بنانی پڑے گی۔ اور بیچارہ جس کے پاس کوئی بندوبست نہیں، پھر ظاہر سی بات ہے وہ بچت گٹ اور سودی لین دین کرے گا۔ پھر کھانے والے سب جو کھا رہے ہیں، کہاں سے ان کی نمازیں قبول ہوگی، کہاں سے ان کی عبادتیں قبول ہوگی، اور کہاں سے پھر دعا میں ہمارا اثر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ کیجیے، استعداد دی اللہ نے، آپ 500 نہیں 1000 لوگوں کو کھلائیے اگر استعداد ہے، حلال کھلائیے، پاکیزہ کھلائیے، 2000 لوگوں کو کھلائیے، لیکن حلال کھلائیے۔ اور اس میں ڈسپلن کا خیال رکھیے۔ عام طور پہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ اہم ہے کہ ہمارے دسترخوانوں پر جو برتنے والے ہیں وہ بھی اتنی توہین کرتے ہیں کھانے کی کہ دیتے جاتے ہیں اور لینے والا لیتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اب مزاج یہ بن گیا کہ ہمارے یہاں تقریباً اگر 150 لوگوں کا کھانا پکا ہو تو وہ 100 لوگوں کا پکڑنا پڑتا ہے۔ کتنے؟ 150 لوگوں کا کھانا اگر 100 کو دعوت دی ہے تو 150 کا پکانا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ 50 لوگوں کا کھانا ہمارے مسلمان بھائی برباد کرتے ہیں۔ اور بیٹھیے آپ دسترخوان پہ، ایک مرتبہ کسی نے کوئی روٹی توڑ دیا تو دوبارہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایک نان ہے 7-8 روپے کا گویا کہ وہ بنتا ہے، اجتماعی طور پہ بنائے تو بھی 5 روپے کا کم از کم بنے گا۔ اگر کسی نے اس میں سے ایک نوالا بھی روٹی کا توڑ لیا تو دوسرا بیٹھنے والا اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو یہ تقسیم کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کسی کو کھانا دے رہے تو زبردستی مت کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان کے آدابوں میں سے ایک ادب یہ لکھا ہے، مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے سامنے آپ نے جو چیزیں پیش کر دی ہیں تب اس کو زبردستی نہ کریں، کھائے گا اس کو جتنی ضرورت ہے، زبردستی اس کے کٹورے بھرنا، اس کی رکابیاں بھرنا، اس کی پلیٹیں بھرنا، پھر کھانا ضائع ہوگا تو یہ میزبان کی نہیں مہمان کی غلطی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اب لوگوں کا مزاج کیا ہے، اب جتنی ضرورت ہے ایسا سمجھتے کہ کھانا پورا ختم ہو جائے گا۔ جس نے دعوت دی آپ ہی کے لیے کھانا بنایا ہے، اگر آپ جو ہے تو تھوڑا ادب احترام کو پورا لحاظ رکھیں گے، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں گے تو کوئی وقت نہیں ہوگا۔ عام طور پہ بیٹھنے والا پہلے سے 3 روٹی لے کے بیٹھ جاتا ہے، بھئی روٹی جبکہ 2 روٹی اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں، تیسری روٹی بھی لے لیتا ہے۔ ایک سالن کا کٹورا ڈالا ہے تو دوسرا، بلکہ آدابوں میں یہ لکھا ہے کہ اولاً شروع میں کھانا تھوڑا دینا چاہیے۔ کیسا دینا چاہیے؟ ہمارے یہاں الٹا رواج ہے، پہلے بھر کے دیے جاتے ہیں، بعد میں تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی نے ابھی کھانا چکھا نہیں، اب اس کو پسند ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے کھانا تھوڑا پیش کیا جائے تاکہ تھوڑے کھانے میں اس کو تمیز ہو جائے کہ یہ کھانا میرے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے پکنے والا کھانا ہر آدمی کو پسند آئے ایسا ممکن ہے نہیں ہے، کسی کو پسند آئے گا کسی کو نہیں آئے گا۔ اگر پسند نہیں آیا تو تھوڑے کھانے میں اپنا نظام پورا کر لے گا کہ بھئی اپنے کو اتنا چلے گا۔ اب پہلے سے اس کو کٹورا بھر کے پلیٹ بھر کر اور جس میں تری جو ہے تو اتنی کہ اس کو الگ سے نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تری کا فائدہ کیسا اٹھاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کہ گوشت، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے 2 سے 3 بوٹیاں گوشت کی ڈالی جاتی ہے، تو وہ تری کے نکالنے کے بہانے سے آدھا سالن جو ہے تو خالی پلیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مزاج ہے۔ پھر گرم چاول کے نام پر جو ہے تو پھر کیا ہمارے وہاں تماشا ہوتا ہے، اس کی بھی ہمیں خوب تحقیق ہے۔ مجھے معاف کریے گا، کئی شادیوں والوں نے مجھے اس کی شکایت کی ہے اور ان کو افسوس ہوا۔ آپ جا کر دیکھیے روزانہ شادیاں ہمارے ہالوں میں ہو رہی ہے، کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ اگر اتنا کھانا فقیروں میں تقسیم کیا جائے، مانگنے والوں میں تقسیم کیا جائے تو مانگنے والے بند ہو جائیں گے، کوئی مسلمانوں میں کوئی بھکاری نہیں رہے گا۔ اتنا کھانا ہمارے ہالوں سے اور ہماری شادیوں اور فنکشنوں میں ضائع ہو رہا ہے، تو ذرا کھانے کا ادب احترام رکھیے۔ اللہ کا واسطہ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ہم کھانے کی اس طرح توہین کریں گے، کھانے کو اس طرح بے دردی سے جو ہے تو اپنے مزاج کے مطابق کھائیں گے تو یاد رکھیں خود کا بھی نقصان کرو گے اور صاحب دعوت کا بھی نقصان کرو گے۔ اور شریعت سنت کو سامنے رکھ کر اگر کھانا کھاؤ گے تو پھر ہمارا بھی نام روشن ہوگا اور ہمارے مذہب کا بھی نام روشن ہوگا۔ مجھے تکلیف تو اس وقت ہوئی کہ ایک ہمارے مسلمان بھائی نے مجھے یہ کہا کہ مولانا ہمارے یہاں کھانا تو ایسا کھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غیر ہمارے ساتھ کھا لے تو کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کوئی غیر ہمارے ساتھ کھانا کھا لے تو کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایسا جیسا اکھڑے پر ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ ہماری شادیوں میں جب ایک مرتبہ کوئی آ کر بیٹھ جائے اور دوسرا آدمی بیٹھتا ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے کسی اکھڑے پر بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔
تو اتنی بدتمیزی اور اتنی بے تہذیبی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، تو کیسے پھر ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا؟ اس لیے صاحب دعوت کو بھی چاہیے کہ ڈسپلن بنا کر رکھیں، اور کام میں شرکت کرنے والوں اور پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ خوب صفائی ستھرائی اور صاحب دعوت کے ادب احترام اور اس کی مالی رعایت کے حساب سے جو ہے تو پروگرام میں شرکت کی جائے اور حلال غذا کا اہتمام کیا جائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔